103 103 سنتیں اور آداب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 103 103 سنتیں اور آداب، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب 550 550 سنتیں اور آداب کی ایک قسط۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 103 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے سنتوں کا عامل بنا اور اس کی ماں باپ سمیت بلا حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرم یا رسول اللہ کے 13 حروف کی نسبت سے پانی پینے کی 13 سنتیں اور آداب۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو، بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے یعنی کچھ ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 3، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پئیں، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر یعنی لیور کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، پانی 3 سانس میں پئیں۔ 6، بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پئیں۔ 7، لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان 2 یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پئیں۔ 8، پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں ہے۔ 9، پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ 10، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پہلے سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ ایک اچھا کام ہے، نہ بھی کیا تو حرج نہیں، اور شروع میں بسم اللہ اور ختم پر الحمدللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ 11، گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ 12، منقول ہے، سور المؤمن شفاء، یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ 13،
پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، کہ 32 حروف کی نسبت سے کھانے کی 32 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، کھانا صرف لذت یعنی ٹیسٹ کے لیے نہ کھایا جائے، بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ نمبر 2، بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر یعنی بھوک بالکل باقی نہ رہے اتنا کھانا کھا لینا مباح ہے، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی، اور بھوک سے زیادہ کھا لینا حرام ہے۔ زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا غالب گمان ہے، مثلا دست آئیں گے اور طبیعت بد مزہ ہو جائے گی۔ اسی طرح تندرست آدمی کا ایسی غذا استعمال کرنا گناہ ہے جس سے بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یوں ہی مریض کا ایسی بد پرہیزی کرنا جس سے مرض بڑھ جانے کا ظن غالب ہو، مثلا تجربے سے ثابت ہو۔ نمبر 3، بھوک سے کم کھانا بے شمار فوائد کا مجموعہ ہے کہ تقریباً 80% بیماریاں ڈٹ کر یعنی خوب پیٹ بھر کر کھانے سے ہوتی ہیں، لہذا ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لیجئے۔ نمبر 4، اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے، مثلا شعر یا کمپنی وغیرہ کا نام، ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا، ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ نمبر 5، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ 7، کھانا کھانے کے موقع پر جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم کھانا کھانے لگو تو اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ یہ تمہارے قدموں کے لیے راحت یعنی آرام کا باعث ہے۔ 8، کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے یا دونوں قدموں کی پشت پر 2 زانوں بیٹھیے۔ 9، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، جب کھانے بیٹھیں تو چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ ضرور کریں۔ 10، سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے۔ 11، ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے اور اس سے روزی میں تنگی ہوتی ہے۔ 12، بائیں یعنی الٹے ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا مکروہ ہے۔ 13، مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ 14، دسترخوان پر سبزی ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ 15، شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے یا پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اثر نہیں کرے گا۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے۔ 16، جس دعا میں یا حی یا قیوم کے بجائے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے، اس دعا کی فضیلت ترمذی اور ابن ماجہ میں اس طرح ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اسے کوئی چیز
نقصان نہیں دے سکتی۔ 16 اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے نام سے کھانے کی شروعات اور اس کا ختم ہونا۔ 17 اول آخر نمک کھائیے کہ سنت ہے اور اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نمکین کھانے کو نمک کے حکم میں لیا ہے۔ 18 سیدھے ہاتھ سے کھائیے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ اکثر اسلامی بھائی نوالا تو سیدھے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، مگر جب منہ کے نیچے الٹا ہاتھ رکھتے ہیں تو بعض دانے اس میں گرتے ہیں اور وہ الٹے ہی ہاتھ سے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح دسترخوان پر گرے ہوئے دانے الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ الٹے ہاتھ والے دانے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر ہی منہ میں ڈالیں۔ 19 بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں روٹی لے کر داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر یعنی تکبر دور ہونے کے لیے ہے۔ تنہا کھاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے۔ اس طرح روٹی کے ذرات یا روٹی پر تل ہوئے تو برتن ہی میں گریں گے، ورنہ دسترخوان پر گر کر ضائع ہو سکتے ہیں۔ 20 3 انگلیوں یعنی بیچ والی، شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اگر چاول کے دانے جدا جدا ہوں اور 3 انگلیوں سے نوالا بننا ممکن نہ ہو تو 4 یا 5 انگلیوں سے کھا لیجئے۔ 21 لقمہ چھوٹا لیجئے اور چپڑ چپڑ کی آواز نہ ہو، اس احتیاط کے ساتھ اس قدر چبائیے کہ منہ کی غذا پتلی ہو جائے۔ یوں کرنے سے ہاضم لعاب یعنی ہاضمے دار تھوک بھی اچھی طرح شامل ہو جائے گا۔ اگر اچھی طرح چبائے بغیر نگل جائیں گے تو ہضم کرنے کے لیے معدے کو تکلیف کرنی پڑے گی اور یوں طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے، لہذا دانت کا کام آنت سے مت لیجیے۔ 22 ہر 2 لقمے کے بعد یا واجدو پڑھنے سے پیٹ میں نور پیدا ہوتا اور بیماری دور ہوتی ہے۔ 23 فراغت کے بعد پہلے بیچ کی پھر شہادت کی انگلی اور آخر میں انگوٹھا 3 بار چاٹیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے۔ اگر 3 بار چاٹ لینے کے بعد بھی انگلیوں پر غذا کا اثر باقی رہے تو مزید اتنی بار چاٹیے کہ غذا کا اثر جاتا رہے۔ 24 برتن بھی چاٹ لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے، کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ 25 حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کھانے کے بعد پیالے یا رکابی کو چاٹے اور دھو کر پی لے اسے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانا جنت کی حوروں کا مہر ہے۔ 26 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی کشادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں خیریت رہتی ہے۔ 27 کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کیجیے۔ 28 کھانے کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ 29 اگر کسی نے کھلایا ہو تو یہ دعا بھی پڑھیے،
اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ، اے اللہ پاک اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ 30، کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھیے۔ 31، کھانے کے بعد ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو کر پونچھ لیجئے۔ 32، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کھانے کے بعد وضو یعنی پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا جنون یعنی پاگل پن کو دور رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قطع رحمی حرام ہے کہ 13 حروف کی نسبت سے صلہ رحمی کی 13 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، فرمان الہی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر مظہری میں ہے، یعنی تم قطع رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو۔ 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ 3، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ 4، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ 5، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ 6، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ 7، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ 8، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے۔ 9، حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ اللہ کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ 10، بار شریعت جلد 3 صفحہ 558 تا 560 پر ہے۔ صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا حرام ہے۔ جن رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحم واجب ہے وہ کون ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا وہ ذو رحم محرم ہیں، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذو رحم ہے، محرم ہوں یا نہ ہوں، اور ظاہر یہی قول دوم یعنی دوسرا قول ہے۔ احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربا یعنی رشتہ دار فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی
تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسلی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلی قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق۔ 11 صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ و تحفہ یعنی گفٹ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ 12 اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتے والوں کے ساتھ خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے، اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی رابطے کی ترکیب مفید ہے۔ 13 صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو، یہ چیز تو حقیقت میں مکافہ یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا، تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحم یعنی اعلیٰ درجے کا صلہ رحم یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی یعنی بے پرواہی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی لحاظ و رعایت کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے پڑوسی کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب۔ 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 اللہ پاک نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 251۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ نمبر 2 اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ نمبر 3 وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ 4 وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی کامل مومن نہیں۔ 5 جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ 6 جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان یعنی خیال ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ 7 جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ 8 40 گھر پڑوسی ہیں۔ حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے چاروں طرف 40 گھر مراد ہیں۔ نزہۃ القاری میں ہے پڑوسی کون ہے اس کو ہر شخص اپنے عرف اور معاملے سے سمجھتا ہے۔ 9 حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کی غم خواری کرے اور اس کا ساتھ دے، خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دے اور اس کے ساتھ خوشی میں شرکت ظاہر کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے،
اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری طور پر اس کی مدد کرے، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت سے غفلت نہ برتے، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنے اور اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو پست یعنی نیچی رکھے، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کرے، اسے جن دینی یا دنیاوی امور کا علم نہ ہو ان کے بارے میں اس کی رہنمائی کرے۔ 10 حکایت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، میرا پڑوسی مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر سختی کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ پاک کی اطاعت کرو۔ 11 حکایت، ایک بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، کسی نے عرض کی حضرت اگر آپ بلی رکھ لیں تو اچھا ہے۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ چوہا بلی کی آواز سن کر پڑوسی کے گھر میں چلا جائے، اس طرح میں اس کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہو جاؤں گا جسے میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ منقول ہے فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر کہے گا، اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم کیا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ 13 ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ و صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نفل روزہ و صدقہ و نماز میں کمی ہے، وہ پنیر یعنی چیز کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ 14 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1 حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، پڑوس کا حق اور حق اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ پڑوسی مسلم کے 2 حق ہیں، پڑوس کا حق اور حق اسلام، اور پڑوسی کافر کا صرف 1 پڑوس کا حق ہے۔ حکایت، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا یہودی پڑوسی سفر میں گیا، اس کے بال بچے گھر میں رہ گئے، رات کو یہودی کا بچہ روتا تھا، آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن بولی گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کر کے یہودی کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ جب یہودی لوٹا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ یہودی بولا جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا وہاں کفر کا اندھیرا کیوں رہے؟ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ مہمان نوازی کی 30 سنتیں اور آداب۔ 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر اچھی طرح سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتی الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ 2، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کو ایذا نہ دے۔ نمبر 3، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ یعنی گھر والے کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ 4،
جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 5، جو شخص باوجود قدرت مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں بھلائی نہیں۔ 6، آدمی کی کم عقلی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے خدمت لے۔ 7، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ 8، جس گھر میں کھایا جائے اس میں خیر و برکت زیادہ تیزی سے آتی ہے بمقابلہ چھری کے جو اونٹ کے کوہان تک جائے۔ شرح حدیث، یعنی جس گھر میں مہمان، زائرین، ملاقاتی لوگ کھانا کھاتے رہیں وہاں برکت رہتی ہے، ورنہ خود گھر والے تو ہر گھر میں ہی کھاتے ہیں۔ اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہی ہوتی ہے، اسے چھری بہت ہی جلد کاٹتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسے گھر میں خیر و برکت بہت جلدی پہنچتی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ 10، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ 11، حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو 1 یا 2 میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے کہ کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے۔ 12، حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لقب ابو ضیفان یعنی بڑا مہمان نواز مشہور تھا۔ ان کے مکان کے 4 دروازے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی آنے والا آتا ہے۔ 13، خادم النبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 14، مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا مہمان وہ ہے جو ہم سے ملاقات کے لیے باہر یعنی دوسرے شہر یا ملک سے آئے، خواہ اس سے ہماری واقفیت پہلے سے ہو یا نہ ہو، جو ہمارے لیے اپنے ہی محلے یا اپنے شہر میں سے ہم سے ملنے آئے، 2-4 منٹ کے لیے وہ ملاقاتی ہے، مہمان نہیں۔ اس کی خاطر مثلا اچھی طرح ملنا، چائے پانی کرنا ہو تو کرو، مگر اس کی دعوت نہیں ہے، اور جو ناواقف شخص اپنے کام کے لیے ہمارے پاس آئے وہ مہمان نہیں، جیسے حاکم یا مفتی کے پاس مقدمے والے یا فتویٰ لینے والے آتے ہیں، یہ حاکم یا مفتی کے مہمان نہیں۔ 15، مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھے۔ 16، بحر شریعت جلد 3 صفحہ 391 پر حدیث نمبر 14 ہے، جو شخص اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، 1 دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی 1 دن اس کی پوری خاطرداری یعنی آؤ بھگت کرے، اپنے مقدور بھر یعنی جہاں تک ممکن ہو اس کے لیے تکلف کا یعنی اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کرائے، اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی 1 دن کے بعد تکلف نہ کرے بلکہ جو حاضر ہو وہی پیش کر دے، اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے یعنی میزبان کو حرج میں ڈال دے۔ 17، جب آپ کسی کے پاس بطور مہمان جائیں تو مناسب ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حسب حیثیت میزبان یا اس کے بچوں کے لیے تحفے لیتے جائیں۔ 18، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے
وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر کھایا کرتا ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ۔ نمبر 3، بغیر اجازت صاحب خانہ، یعنی میزبان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھے۔ اور نمبر 4، جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ 19، گھر یا کھانے وغیرہ کے معاملے میں مہمان کسی قسم کی تنقید کرے، نہ جھوٹی تعریف۔ 20، میزبان بھی مہمان کو جھوٹ کے خطرے میں ڈالنے والے سوالات نہ کرے، مثلاً کہنا کہ ہمارا گھر کیسا لگا، یا کہا ہمارا کھانا آپ کو پسند آیا یا نہیں۔ ایسے موقع پر اگر پسند نہ ہونے کے باوجود مہمان مروت میں گھر یا کھانے کی جھوٹی تعریف کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ 21، میزبان اس طرح کا سوال بھی نہ کرے کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھایا یا نہیں، کہ یہاں بھی جواباً جھوٹ کا اندیشہ ہے کہ کم کھانے کی عادت یا پرہیزی یا کسی بھی وجہ سے کم کھانے کے باوجود اصرار و تکرار سے بچنے کے لیے مہمان کو جھوٹ موٹ کہنا پڑ جائے کہ میں نے خوب ڈٹ کر کھایا ہے۔ 22، بعض اوقات کھانے کے موقع پر مہمان پر ایک شخص مقرر کر دیا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے مہمان کی پلیٹ میں کھانا یا سالن، بوٹی وغیرہ ڈالتا رہتا ہے۔ مہمان کو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے، مثلاً وہ بوٹی کھانے سے بچنا چاہتا ہے اور میزبان کا آدمی بوٹیاں ڈالے جا رہا ہے۔ 23، میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے اور کھاؤ، کہ اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ 24، حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساتھی کم کھاتا ہو تو رغبت دلاتے ہوئے اس سے کہے کھائیے، لیکن 3 بار سے زیادہ نہ کہا جائے، کیونکہ یہ اصرار کرنا اور حد سے بڑھنا ہوا۔ 25، میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے۔ 26، مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمے اس کو نہ چھوڑے کہ یہ یعنی مہمان کی آؤ بھگت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھاتا ہے اس سے قیامت میں اس کھانے کا حساب نہ ہوگا۔ 28، حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کم خوراک ہو جب وہ لوگوں کے ساتھ کھائے تو کچھ دیر بعد کھانا شروع کرے اور چھوٹے لقمے اٹھائے اور آہستہ آہستہ کھائے تاکہ آخر تک دوسرے لوگوں کا ساتھ دے سکے۔ 29، اگر کسی نے اس لیے جلدی سے ہاتھ روک لیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا ہو اور اس کو بھوک سے کم کھانے والا تصور کریں تو ریاکار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ 30، اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرما جائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو جس سے معدہ خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔